بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس حاضر خدمت ہے۔ آپ سے یہ میں عرض کر دوں کہ ہم جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، اور کسی کی تنقید میں یا اپنی شہرت کے لیے کسی کی نہیں کہہ رہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب سے یہ ہمارا لائٹ آف گائیڈنس چینل سٹارٹ ہوا ہے، میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ اس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم نے آپ کو فیکٹس بتانے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز بتانی ہے۔ کوئی اس میں گیمک، کوئی کسی قسم کی چرب زبانی نہیں ہوگی، بالکل صرف آپ کو فیکٹ بتائیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے مہمان ہمارے شہزاد شوکت صاحب۔ یہ ایک فائنینشیل اکانومسٹ بھی ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، بے شمار ان کا ایکسپیرینس ہے۔ کوئی کتنے کا ہوگا جی؟ 20 سال 30 سال کا؟ سر 34 سال 34 سال کا ایکسپیرینس ہے جی، اور میرے پارٹنر بھی ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں، اور ہم لوگ کافی عرصے سے یہ سود کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں، فیڈریشن پروگرام بھی ہیں، اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ شہزاد صاحب یہ بتائیں کہ یہ آپ کا اس کے بارے میں کچھ جو اسلامی بینک چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا ویو ہے؟ سر اسلامک بینکنگ ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں کہ آپ سود کو حلال کہہ کے کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ایک فتنہ ہے۔ اچھا، اسلامک بینکنگ کو میں اپنے اوپینین میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس میں کہ ہم مسلمان ٹریپ ہو رہے ہیں۔ جی ہو چکے ہیں، ختم ہو سر ابھی اور آ رہے ہیں نا، ابھی اور آ رہے ہیں۔ دیکھیں، اسلامک بینکنگ شریعہ کورٹ میں کھڑے ہو کے ریسرچ پیپر سبمٹ کیے اور ان کو بتایا کہ اگر اسلامک بینکنگ کو حلال بینکنگ کرنا ہے تو آپ قرآن کی روح سے جو 3 آیات ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کر دیں۔ جی، سورہ بقرہ کی 282 283 جی، اور ویل للمطففین 83 چیپٹر کی پہلی آیت کو آپ امپلیمنٹ کر دیں تو آپ کی جو اسلامک بینکنگ ہے وہ حلال بینکنگ ہو جائے گی۔ یہ شہزاد صاحب میری صرف آپ سے گزارش ہے کہ یہ ایک جو ویڈیو ہے نا عوام نے دیکھنی ہے، عام آدمی کے لیے مطلب ہے تھوڑے سے آسان الفاظ استعمال کریں اور یہ بتائیں کہ اس سے ہم یہ پہلے آپ فریکشن ریزروز کے بارے میں بتائیں۔ فریکشن ریزرو فریکشنل سر جی دیکھیں بینکنگ سسٹم کیسے کام کرتا ہے، میں مثال دیتا ہوں۔ اگر میں یو ایس اے میں ہوں تو 1 لاکھ روپیہ ڈپازٹ ہوگا بینکوں میں تو وہ 10 لاکھ بن جائے گا۔ جی، وہ کیسے بنے گا؟ اپنے اپنی سر اس کی ایک سائنس ہے۔ وہ سائنس یہ ہے کہ میں شہزاد شوکت گیا بینک میں 1 لاکھ جمع کرا دیا۔ یو ایس ریزرو پالیسی یہ ہے کہ 10% بینک اپنے پاس رکھے گا اور 9 لاکھ آگے کسی کو سود پہ دے دے گا۔ اچھا، اور سود پہ کس کو دے گا؟ اس کو نہیں دے گا جس نے کیش نکال کے اپنے جیب میں رکھنا ہے، اس کو دے گا جو بینکنگ سسٹم میں رکھے گا۔ آپ دیکھیں اچھا، جب بھی لینڈنگ ہوتی ہے اس میں بینک کی کنڈیشن ہے کہ تم نے پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ اگر بارور یہ کہے گا کہ میں نے اس پیسے سے پاور پلانٹ خریدنا ہے، میں نے اس پیسے سے میں نے یہ کچن ایسیسریز خریدنی ہے، اور وہ جو کچن ایسیسریز کسی سے خرید رہا ہے، وہ پاور پلانٹ کسی سے خرید رہا ہے، گاڑی کسی سے خرید رہا ہے، وہ بھی بینکنگ سیکٹر کا حصہ ہے۔ اچھا، وہ بینک میں ہونا چاہیے، کیش نہیں نکلنا چاہیے، کیش نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا 1 لاکھ روپیہ بینک میں ڈپازٹ گیا، اس میں سے 90,000 مسٹر اے نے لون لے لیا، اس کے بعد 90,000 جس نے لون لیا وہ بینک میں رہا۔ وہ میں سمجھ گیا، ساری چیزیں سمجھ گیا، لیکن اب یہ بتائیں یہ جو سرمایہ ان کا انکریز ہوا ہے یہ حلال ہے سر میں ابھی اس کو یا فراڈ ہے؟ سر یہ فراڈ یہ ہے کہ اگر میں پاکستان میں ہوں نا تو یہی 1,20,00,000 روپے کا ڈپازٹ بنتا ہے۔ اچھا، کیونکہ پاکستان میں جو ریشو ہے وہ 4 to 6% ویری کرتی ہے ریزرو کی، اسٹیٹ بینک اس میں فلیکسیبل ہے۔ تو میرا جو 1 لاکھ ہے اس پہ جو بینکنگ سسٹم سود کما رہا ہے 25% کے ساتھ سے وہ 4,75,000 روپے۔ اللہ اکبر، 1 لاکھ 1 لاکھ پہ سو 1 لاکھ پہ جو میں گناہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں کہ اگر میں نے 1 لاکھ اپنے بینک میں رکھا ہے تو بینکنگ سسٹم نے 4,75,000 کا سود کمانا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سارے اسلامی بینکنگ خواتین حضرات، یہ تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دوں چونکہ شہزاد صاحب کافی ٹیکنیکل چیزیں بتا رہے ہیں کہ جتنا بھی آپ کا سرمایہ پبلک ڈپازٹ ہے وہ آپ کے 1 لاکھ سے 10 لاکھ نہیں 10 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں، اور وہ جو 9 لاکھ سرمایہ ہے وہ بالکل ہوائی سرمایہ ہے، اور وہ بالکل مطلب ہے حرام کا سرمایہ ہے، فراڈ کا سرمایہ ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر اسی کے اوپر پھر فکس سرمایہ۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے
کہ اس 9 لاکھ کے اوپر جو ہے مطلب ہے یہ سود کماتے ہیں اور کائبور کا نام لیتے ہیں اس کو. کائبور وہ ہے جس کو اس کو بینچ مارک کہتے ہیں, اور یہ سارے کا سارا وہی سودی نظام ہے جس کے اوپر انہوں نے اسلامی ایک غلاف چڑھا دیا ہے اور مسلمانوں کو ایک ڈبل تقریباً گناہ گار کا شکار کر دیا ہے. شہزاد صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں 1,19,00,000 روپے ایکسٹرا سرمایہ دیتا ہے, 20 لاکھ بناتا ہے. پاکستان میں 1,10,00,000 نہیں بنتا, 1,20,00,000 بنتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ان کا اپنے بیچ میں ملٹیپلیکیشن جو بھی چلتی رہے گی. تھوڑا سا ذرا یہ بتا دیں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ کیسے آپ کے شرعی کورٹ میں گئے, ہم لوگ گئے, آپ بھی کمشنر تھے, میں بھی تھا. سر شریعہ کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے جو پرانے ربا کیسز کا فیصلہ ہو رہا تھا اس میں چیف جسٹس صاحب نے مجھ سے سوال کیا بڑا بلنٹ کہ اس سسٹم کو آپ بند کرنے آئے. میں کہنے سے بالکل بند نہیں کرنے آئے. مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ کوئی ایسا قانون جو مجھے مسلمان رکھے. میں مسلمان زندہ رہنا چاہتا ہوں سر, مسلمان مرنا چاہتا ہوں. صحیح. کوئی ایسا قانون جو مجھے مسلمان زندہ رہنے کا حق دے دے, کوئی قانون نہیں. کوئی ایسا قانون جس میں مسلمان پاکستانی بینیفیشری ہو, کوئی قانون نہیں. کہ سر ایک ایسی اتھارٹی دے دیں, اس سسٹم کو چلنے دیں, اس کو ہم نہیں روکتے, ہمیں ایک پیرلل اتھارٹی دے دیں. بالکل بالکل, یہ میرا خیال ہے کافی خواتین حضرات آپ بھی یہ کئی دفعہ میرے ساتھ سوال ہوا کہ اس کا آلٹرنیٹیو کیا ہے. تو اس کا آلٹرنیٹیو ہمارے پاس موجود ہے, پورا انفراسٹرکچر ہے کہ ایک اتھارٹی پیرلل بنے جس میں آپ لوگ رجسٹر ہوں بزنس کرنے کے لیے, کاروبار کرنے کے لیے, پارٹنرشپس ہوں, وہ آپس میں کام کریں اور آخر میں نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق, احکامات کے مطابق نفع نقصان کی بیسس پہ اس کو شیئر کیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا, وہ سود ہے جو فکسڈ پرسنٹیج کے اوپر ہوتا ہے کہ ایک پارٹی دیتی جاتی ہے اور دوسری پارٹی اس کو لیتی جاتی ہے. اس کو حرام قرار دیا گیا. باقی آپ کاروبار میں اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے مطابق سارا کچھ کر سکتے ہیں. اب اسٹیٹس کیا ہے جس کا آپ سر اس کا جو لا, جیسے پٹیشن سے پہلے میں بتا دوں, لا جو ڈرافٹ کیا گیا وہ فیڈرل شریعہ کورٹ میں جمع کروایا گیا, سینیٹر چیئرمین سینٹ کو دیا گیا, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو دیا گیا, ایون اسحاق ڈار صاحب جب فائنانس منسٹر تھے ان کو پرسنلی بھی پرووائڈ کیا گیا اور ان کے آفس میں بھی سبمٹ کیا گیا. جو لا یا اتھارٹی کا ڈرافٹ سب کا سب فائنانس منسٹر کے ٹیبل پہ پڑا ہے. ابھی جو سٹیٹس ہے ہمارا فیڈرل شریعہ کورٹ میں, فیڈرل شریعہ کورٹ سے ہم نے ریوائز پٹیشن کی کہ اس کو حلال بینکنگ کیسے کرنا ہے. شریعہ کورٹ نے وہ پٹیشن ہمیں مجبور کیا کہ ہم واپس لے لیں کہ جی ابھی ہم نے ڈیسیژن دے دیا ہے 2027 تک آپ اس کو نہیں چھیڑ سکتے, 5 سال دے دیے گئے ہیں سسٹم کو. 5 سال بعد اگر کوئی سودی کام کر رہا ہوگا تو دوبارہ پٹیشن لے کے 2028 کا میرا خیال ابھی وہ 1 جنوری 2028 کی کانسٹیٹیوشن پٹیشن پہ آ گئی. سو یہ بھی ایک مذاق ہے. جی سر مذاق یہ ہے کہ صدر ایوب صاحب نے 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس سے ختم کر کے 1962 میں میرا خیال ہے کہ نیا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ بھیجا. جی اس میں فنڈامنٹل رائٹس پاکستانیوں کے ختم کر دیے کہ تم لوگ سب غلام ہو, تم لوگوں نے کوئی کام نہیں کرنا, تمہارا کوئی رائٹ نہیں ہے, ہم کوئی رائٹ نہیں تمہیں دینا. جی لوگوں نے اس کو احتجاج کیا تو دوبارہ 1973 میں دوبارہ فنڈامنٹل رائٹس تو دے دیے گئے, لیکن یہ کہا گیا کہ جی اگر ہمارے پاس ریسورسز ہوں گے تو ہم آپ کو رائٹس دیں گے, اگر ریسورسز نہیں ہے تو رائٹس نہیں دے سکتے. ابھی جو سر فضل الرحمان صاحب کی جو 38 ایف ہے نا, جو پٹیشن آئی, جو امینڈمنٹ آئی ہے, اس کے مطابق اگر ہم چاہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو پرسو کرنا کہ جی 38 ایف کے تحت آپ سود ختم کریں, تو گورنمنٹ نے کہنا جی ہمارے پاس ریسورسز نہیں, ہم نہیں کر سکتے. یعنی کوئی نہ کوئی بہانہ ہوگا, لیگلی نہیں کر سکتے. کیٹنٹو سچویشن ہے. تو خواتین حضرات میرا خیال یہ ہے کہ یہ حکومت کا اور IMF اور ورلڈ بینک اور جو انٹرنیشنل منی مارکیٹ ہے, یہ سب کا ایک پلائے ہے, سازش ہے جس میں پوری انسانیت کو غلام بنایا جا رہا ہے اور ہمارے بیسک رائٹس بھی ختم کیے جا رہے ہیں اور ساری ریسورسز زیادہ سے زیادہ میرے حساب کے مطابق 5 سے 10 ہزار لوگوں کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں اور اس وقت ہم بالکل ایک غلامی کی حالت میں چلے گئے ہیں. ان کا یہ کہنا کہ 2028 میں سود ختم ہو جائے گا ناممکن سی بات ہے, کیونکہ اسحاق خان جو اس وقت اسٹیٹ بینک کے پریزیڈنٹ تھے یا گورنر تھے, جولا کے دور میں کہا تھا کہ جب تک ہم پرانا نظام ختم نہیں کریں گے, اس کو جڑ سے اٹھا کے نہیں پھینکیں گے, اسلامی ستون جو ہیں وہ بزنس کے وہ کبھی ہم سر اس سے میں اتفاق نہیں کروں گا کہ ہمیں یہ پیرل اس کو چلنے دیں. ہمیں پیرل چھوٹی سی کشتی بنانی ہے, پھر اس کو بڑا کرنا, کیونکہ ہم اس کو ختم کر دیں گے تو وہ بھی ٹھیک نہیں. پیرل کھڑا کرنا ہے. اسحاق صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ اسحاق صاحب نے اس زمانے میں کہا تھا نا, ان کا نہیں ماننا, ہم تو کرن دیکھنا نا.
تو کرنٹ آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر ہم ایک پیرل اتھارٹی کھڑی کر رہے ہیں، یہ بھی کرتے رہیں، آپ بھی اپنا کام کرتے رہیں، بالکل IMF بھی ہیپی ہے، آپ بھی اس میں ہمیں مسلمان انویسٹر چاہیے جو مسلمان جینا چاہتے ہیں، لیکن مسلمان باروور چاہیے جو مسلمان طریقے سے پارٹنرشپ میں کام کریں. لیکن میری گزارش یہ ہے خواتین حضرات کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ منی پیسے کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے. سیدھی بات ہے، حکومت چاہتی ہے یہ اس کے ہاتھ میں رہے، شرعی ایڈوائزر کہتے ہیں ان کے بھی روزی لگی رہے، مدارس چاہتے ہیں ان کو بھی سارا کچھ ملتا رہے، سب کنٹرول رکھیں. ایوری باڈی از ہیپی. لیکن پھر بھی وہ آپ کو پھر جینے نہیں دیں گے، مطلب آپ کو چلنے نہیں دیں گے. ممکن ہے ایسی ریسٹرکشن آئی، جیسے میں نے ایک کمپنی رجسٹر کرنے کی کوشش کی تھی جی، ایکوٹی پارٹیسپیشن فنڈ. تو مجھے رجسٹرار نے سوال کیا جی آپ کس لیے کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی آئی انویسٹ ان ڈفرینٹ کمپنیز. تو انہوں نے کہا جی اس کی اجازت نہیں ہے، اسٹیٹ بینک اس میں انوالو ہو جائے گا. تو میں نے کہا میں کسی سے سرمایہ تو نہیں مانگ رہا، میں تو اپنا پیسہ انویسٹ کر رہا ہوں، اس کے بھی آپ کو اس کی ریسٹرکشن لگا رہے ہیں. تو انہوں نے آج تک 14 سال ہو گئے نام ہی کلیئر نہیں کیا. سمجھے کہ نہیں؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ 2028 سے یہ بھی ایک کیرٹ ہمیں دی گئی ہے، ایک لالی پاپ دی گئی ہے. اس وقت کچھ نہیں ہونا. میری گزارش مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو کہ اس وقت کافی پاورفل ہیں اور اس میں انوالو ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے درخواست ہے کہ ایک تو ہمیں پیرل اتھارٹی کو بنانے کی سپورٹ کریں، اور نمبر 2 یہ جو نام اسلامی لگایا ہے نا بینکنگ کے ساتھ، اس کو ختم کر دیں. کیونکہ نام اسلامی آ ہی نہیں سکتا، بینک کبھی اسلامی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایسی جیسے آپ کہیں گے اسلامی شراب ہے، اسلامی ڈاکہ ہے، اسلامی جھوٹ ہے، اسلامی زنا ہے، اس تو نہیں کر سکتے. بینک کا مطلب ہے کہ سرمایہ کا لین دین سود کے اوپر. تو سود کے سودی کاروبار میں آپ اسلامی کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ اپنے کچھ چند اپنے آخری وائنڈ اپ کو کرنا چاہ رہے ہیں تو بتائیے. وائنڈ اپ یہی ہے کہ اسلامک بینکنگ کے تھرو ہم سود کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم آبجیکٹیو وہی اچیو کر رہے ہیں جو کہ یہودیوں کو چاہیے تھا. جی چونکہ آبجیکٹیو وہی اچیو کر رہے ہیں لیکن لیبل یہ لگا رہے ہیں حلال کا. جی تو یہ فتنہ ہے، یہ وہی فتنہ ہے جو یہودیوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے کریٹ کیا تھا کہ مچھلیاں زندہ رکھو ہفتے کو اور اتوار کو پکڑو. اور وہ تبیلوں والا ہیلا، جی وہ فتویٰ لے لیا نا، جن کو بندر بنا دیا جی گیا تھا. جی. تو اب یہی ہے کہ یہ بھی وہی ہیلا ہے. اللہ تعالیٰ میں معاف کرے، میں توفیق دے کہ ہم اسلامک بینکنگ کو حلال بینکنگ کنورٹ کرنے کی کوششوں میں کامیاب ہو جائیں. خواتین حضرات اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ پوری قوم کی مطلب ہے گناہوں کو معاف کرے، ہماری توبہ قبول کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ.